کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ عدم سے وجود میں آنا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یعنی چیزوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو بنایا اللہ کے وہ حادث ہے, وہ سب حادث ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کل جو ہم دیکھتے ہیں جس طرح بجلی ہے پہلے نہیں تھی, اس کو لایا گیا. جی کیا یہ صرف ہم انسانوں میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی بھی صرف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ حادث ہونا بالکل انسان مخلوق ہے تو سارا یہ سب حادث ہے. نہیں, یہ کر سکتے ہیں, یہ بھی حادث بن سکتے ہیں, یعنی کہ حادث ان کے تھرو بھی ہو سکتا ہے کچھ. بالکل ہو سکتا ہے, یعنی انسان کسی چیز کو بنانے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جی فلاں جو ہے فلاں چیز کا خالق ہے, باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ جی جہاز کا خالق فلاں تھا, کمپیوٹر کا خالق فلاں تھا, کیمیکلز ہوتے ہیں مختلف, کہا جاتا ہے کہ جی اس کیمیکل کا خالق فلاں ہے, خالق پاکستان کا خالق کوئی فلاں ہے, جھنڈا پاکستان کا فلاں نے تخلیق کیا, ترانہ قومی ترانہ پاکستان کا فلاں نے تخلیق کیا, اس طرح کہا جاتا ہے. وہاں پر تخلیق سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا تو وہ مجازی اعتبار سے بنانے والا ہے, یعنی بندہ خود خدا تو نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ بنانے کی صلاحیت رکھی تھی تو اس بندے نے پھر آگے اس صلاحیت کا استعمال کیا, وہ صلاحیت کا آگے نتیجہ اس کے نظر آ جاتا ہے. تو حادث جو ہے وہ ہر مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ انسان ہیں, جنات ہیں, فرشتے ہیں, زمین پتھر پہاڑ جو ہے پانی, وہ سب کے سب مخلوق ہیں. اچھا, دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ جو ہے جتنی بھی کھوج کر لیں جو بھی ہے جو بھی ہمارے ہے اس میں, تو میں نے یہ سنا تھا, مجھے آپ صحیح کر دیں, کہ میں نے سنا تھا کہ قرآن پاک میں شاید ہے کہ تم جتنی بھی یعنی کہ وہ کر لو تو تم لوگ بہت تھوڑا جو ہے نا اس کو ایکسپلور کر پاؤ گے اس دنیا کو, یا کچھ اس طرح کا تھا. اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ صحیح سنا تھا یا نہیں, مجھے بھی یاد نہیں ایگزیکٹ. اور دوسرا یہ کہ کیا اب ہمیں ایکسپلور نہیں کرنا چاہیے سائنسی اعتبار سے کہ جس طرح وہ لوگ کر رہے ہیں, یا ہمیں بھی ایز اے یعنی کہ اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے, ان چیزوں پہ تحقیقات کرنی چاہیے, یا بس ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہے, ہمارا ایمان تو ہے لیکن اب وہ جس طرح مریخ پہ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی گزارنا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, ویسے ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس بارے میں. دیکھیے پہلی بات جو آپ نے کہی کہ آپ نے جو بات سنی ہے کہ جو کائنات میں ہم دیکھتے ہیں یا ڈھونڈتے ہیں وہ تھوڑا حصہ ہے, بات فی نفسی درست ہے, لیکن ابھی آیت قرآنی کے حوالے سے بھی ذہن میں ہمارے نہیں ہے, لیکن بات بہرحال درست ہے. جو چیز ہمارے سامنے ہے, جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں, وہ کائنات کا انتہائی کم حصہ ہے, انتہائی کم, صرف کم نہیں, بہت کم حصہ ہے. کیونکہ سائنسدان آج بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہم نے جو کائنات کا اب تک حصہ دریافت کیا ہے, چاہے وہ زمین کا کے اوپر کا ہو, زمین کے اندر کا ہو, چاہے وہ فضا کا ہو, وہ انتہائی کم حصہ ہے. اور گلیکسیز بھی جو انہوں نے اب تک دریافت کی ہیں, وہ کہتے ہیں, مانتے ہیں اس بات کو کہ جتنی ہم نے گلیکسیز دریافت کی ہیں اب تک کہکشائیں, ان کے علاوہ بھی بے شمار لاکھوں گلیکسیز اب بھی موجود ہیں جن کو ہم نہیں جان سکے, جن تک ہم نہیں پہنچ سکے. اچھا, انہوں نے یہ بات کیسے کہی؟ حیرت کی بات یہی سے تو ان کے عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے جب وہ ایک گلیکسی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ اور بھی گلیکسیز ہو سکتی ہیں, تو ان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ پھر ان گلیکسیز کو بنانے والا تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا. جب ایک چیز کو دیکھ کر آپ دوسری چیز کا پتہ لگا رہے ہیں, تو ایک چیز کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کا پتہ کیوں نہیں لگتا؟ یہ ان کی عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. تو کائنات کا واقعہ بہت کم حصہ ہم نے جب تک دریافت کیا ہے. سمندر کی تہ تک جو حتمی تہ ہے, اس کی آخری سرفیس ہے, وہاں تک اب بھی کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پہنچ چکے ہیں. اب تک جو سمندر کی سب سے زیادہ گہرائی دریافت ہوئی ہے, وہ ہماری معلومات کے مطابق اگر ہم غلط نہیں ہیں تو وہ 35,000 فٹ ہے. اب تک ہمیں معلوم ہے, غلطی اگر ہے تو کوئی اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو بتا دیں. 35,000 فٹ سمندر کی اب تک کی سب سے زیادہ گہرائی دریافت ہوئی ہے. تو یہ بات تو درست ہے کہ کائنات کا واقعہ بہت کم حصہ ہی اب تک دریافت ہوا ہے. اگلی بات آپ نے کیا کہی؟ ہمارا اس بارے میں کیا ہمیں یعنی کہ چیزیں پڑھنی اگلی چاہیے. بات کہ جی بھائی نے کہی کہ آگے ہم ریسرچ کریں نہ کریں. یاد رکھیے قرآن مجید نے ہمیشہ قدم آگے بڑھانے کا کہا ہے, ریسرچ کریں. اللہ نے فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, سبق حاصل کرو اے عقل والو. تذکروا یا أُولِي الْأَلْبَابِ, نصیحت کرو اے عقل والو. اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ جو ہے وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں, الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمانوں کی زمین کی پیدائش میں, پیدا کرنے میں, زمین کے ہواؤں کے آنے جانے میں, رات اور دن کے آنے جانے میں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں, اللہ نے ان کو اس بات پر ان کی تعریف فرمائی ہے. بالکل کرنی چاہیے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی عقل کو اسلام کے دین کے تابع رکھنا چاہیے. ہمیں غور و فکر اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پہلے سے ایک اپنا مفروضہ بنا لیں, ہمارے ذہن میں پہلے سے ایک بات طے ہو جائے کہ جی ہمارا یہ مفروضہ ہے اور ہم نے اس کے بہاف پر اپنے ریسرچ کرنی ہے. نہیں, ریسرچ جو باقاعدہ انصاف والی ریسرچ ہوتی ہے, یہ انگریزوں کا بنایا ہوا معیار بھی ہے کہ جو باقاعدہ جس کو صحیح پازیٹیو ریسرچ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بغیر کسی مفروضے کے ہم پہلے ریسرچ کا آغاز کریں. ہمیں اس سے جو نتیجہ حاصل ہو وہ اصل نتیجہ ہوگا, نہ کہ ہم اپنے مفروضے پر تحقیق شروع کریں. یہ مفروضہ بھی کیوں غلط, یہ ہمارا طریقہ جو ہے کہ مفروضے پر تحقیق شروع کرنی ہے, یہ بھی غلط کیوں شمار ہوا؟
اس لیے کہ یہ جو ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط جو بڑے پرانے فلسفی گزرے ہیں، ان کا یہی طریقہ کار تھا. وہ پہلے مفروضہ بناتے تھے اور اس مفروضے کے اوپر پورے ایک تصور کی عمارت کھڑی کر دیا کرتے تھے. جب سائنس آئی، سائنس نے ان کے تمام مفروضوں کو، ان کے تمام تصورات کو جب عملی اعتبار سے جانچا، پرکھا، ایکسپیرینس کیا، تو ان کو نظر آیا کہ ان کے تصورات تو سارے بیکار تھے، اللہ قریب بہت کم ان کے صحیح نکلے، ورنہ ان کے بے شمار عقائد و نظریات کو انہوں نے رد کر دیا سائنس نے تجربے کی بنیاد پر. تو پہلے سے مفروضہ اگر ہمارے پاس ہوگا تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جی آگے ہماری تحقیق غلط ہو سکتی ہے، اور انسان کی انا بھی آ سکتی ہے کہ نہیں جو میں نے سوچا وہ تو درست ہونا چاہیے، یہ نتیجہ غلط کیوں آ رہا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، لیکن آپ تحقیق کریں تو اس چیز میں جس میں اسلام نے ہمیں کچھ بات بتائی ہو، جس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. جس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، ہم بیکار اس میں اگر اپنی ٹانگ اڑائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. اسلام کے ماتحت ہو کے کریں گے تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. میں ایک سنی عالم کو سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر نہیں ہٹایا کہ اگر وہ پیر رگڑ دیں گے زمین پر تو ایک دوبارہ آگے زمین پر آ گئے. سنی عالم نے کیا انہوں نے جو بات کہی جو آپ بتا رہے ہیں کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کو زمین پر نہیں رکھا کہ رگڑنے سے آب زمزم نکل آئے گا، یہ انہوں نے بات کہی ہے تو پہلے تو ان کو اس کا حوالہ دینا چاہیے. اگر حوالہ نہیں ہے تو پھر یہ بے تکی بات ہے. اس سے انکار نہیں کہ اہل بیت کرام جو ہیں ان کی کرامات ہو سکتی ہیں، اور جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بات شہادت کے بعد بھی کرامت ظاہر ہوئی کہ نیزے پر سر مبارک تھا اور باقاعدہ اس سے آواز نکلی. کرامات ہو سکتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے کم از کم کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے جی.